الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا في مقام آخر يحبهم ويحبونه. وقال أيضا بل عباد مكرمون. صدق اللہ العظیم. آج کے اس درس تفسیر درس قرآن میں ہم کچھ عبادت اور کچھ محبت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. ایک ہوتا ہے عبد خدمت اور ایک ہوتا ہے عبد محبت، اور ایک عبد خدمت عبد محبت دونوں. جس آیت کو ہم نے بعد خطبہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ تو بہت آسان ہے، ہر انسان تھوڑی سی فہم رکھتا ہو، تھوڑا صاحب بصیرت ہے تو وہ لگا سکتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے اس محبت کا اظہار فرما رہا ہے. گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دھتکارا نہیں ہے. وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے. وہ نیکوکاروں کو بھی اگر دھتکارتے تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کی شان کریمی اور شان رحمت اور شان رعافت کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی پلٹ کر آنے کی دعوت دے رہا ہے. گناہوں کی گندگیوں میں، گناہوں کی غلاظتوں میں آلودہ ہونے کے بعد بھی وہ دعوت دے رہا ہے کہ تم میری طرف پلٹ کر آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. قربان جاؤ مولا کریم کی شان کریمی پر. فرماتا ہے پیارے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، گناہ و معصیت سے لتھڑ چکے ہیں، آلودہ ہو چکے ہیں، گناہ جنایت فواحش میں پھنس کر وہ ہم سے دور جا چکے ہیں. ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کریم کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قنوط کا معنی آتا ہے سب سے بڑی مایوسی، نا امیدی. اللہ تعالیٰ کے انعامات سے، اس کی عطاؤں سے، اس کے فضل سے مایوس نہ ہو. رحمت کا معنی انعام، احسان، فضل، عطا. تمہارے گناہ کے باوجود، تمہارے گناہ کے بعد بھی اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے، تمہارے رجوع، تمہاری توبہ کی منتظر ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کے فضل سے مایوس نہ ہو،
نا امید مشو کہ نا امیدی کفر است، اس کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، اس کی بارگاہ سے نا امید مایوس ہونا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں بہت سے لوگ حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ قتل، خوریزی، شرک، زنا، دوسروں کو مال لوٹ لینا، زمانے جاہلیت میں جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ زیادہ تر برے ہی کام ہوتے تھے، تو اپنے برے کاموں، اپنی کرتوتوں، اپنی کرنیوں کی وجہ سے لوگ مایوس بھی ہو چکے تھے، نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی رعافت اور رحمی دیکھ کے آنا چاہتے تھے، لیکن گناہ اتنے کر چکے تھے کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ تھے، یا ان کے دل میں یہ تھا کہ اب ہم اتنے گناہ کے بعد کیسے بخشے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک مولا کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیارے حبیب جو اپنے گناہ معصیت کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ رحمت میں نہیں آنا چاہتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر میری جنت میں ڈر کے وجہ سے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آ جاؤ نبی رحمت للعالمین کے دربار میں اور رجوع اور توبہ انابت سے کام لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رحیم غفار ہے، تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ کیوں مایوس ہو رہے ہو اس کی رحمت سے؟ وہ سب گناہ بخش دے گا، جس کے چاہے گا اس کے سب صغائر کبائر، بڑے چھوٹے، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے وہ بخش دے گا، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے وہ بخش دے گا، ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں گے وہ سب بخش دے گا۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بس تم ذرا ان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ تو ہو، تم ذرا شرمندگی کے آنسو تو بہاؤ، تھوڑا گڑ گڑاؤ تو، اگر طول طویل صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں گے اس کی رحمت سب بخش دے گی، مگر احساس ندامت اور شرمندگی کا احساس تو کرو، غور تو کرو، پلٹ کر تو آؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے ہر وقت دامن رحمت کو کشادہ رکھتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو نبی پاک کے چہیتے صحابی ہیں، جن کی شان میں یہ وارد ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کریں میں پسند کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک واعظ، ایک مذکر، ایک خطیب، ایک مقرر صاحب لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، دوزخ کے سانپ و بچھیوں سے خوف زدہ کر رہے ہیں،
دوزخ کی دہتی ہوئی آگ، وہاں کے اغلال و سلاسل، بیڑیوں کا، ہتکڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگ تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، قنوط و مایوسی کی حد تک پہنچنے والے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اے مذکر، اے واعظ، اے خطیب، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس، نا امید کیوں کر رہے ہو؟ تم خدا بند قدوس کی رحمت سے لوگوں کو دور کیوں کر رہے ہو؟ ارے مولا کریم تو اپنی کتاب میں یہ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، ان انسانوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، گناہ، معصیت، زنا، جوا، شراب، بدکاری کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، مجھ سے دور جا چکے ہیں، ان سے کہہ دو مایوس نہ ہو میرے آستانے پر، آؤ پلٹ آؤ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تمہارا کام ہے احساس و ندامت پیدا کرنا، ہماری رحمت کا کام ہے تمہیں بخش دینا۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ پاک کے پیارے حبیب اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کے صحابہ بہت خوش ہوئے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت و کشادگی کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کو بیان کرنے والی جتنی آیات مبارکہ ہیں، علماء فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اوسع اور کشادہ تر یہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ دنیا کے سارے مال و دولت سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تر ہے۔ یہ دنیا کا سارا مال و دولت ہمیں مل جائے تو بھی میں اسے پسند نہ کروں گا اس آیت مبارکہ مقابلے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے گناہگار بندوں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹنے کا مژدہ سنایا ہے۔ اللہ اکبر! ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت مولا کریم گناہگار مومن بندوں سے فرمائے گا، بعض ایسے مومن بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائے ہوں گے، بروز قیامت ان بندوں سے فرمائے گا، سترتها علیک فی الدنیا، اے میرے عاصی گناہگار بندے، دنیا میں ہم نے اپنی ستاری سے تیرے سب گناہ چھپا لیے، اب آج بھی ہم اپنی رحمت سے تیرے سب گناہ بخش دیں گے۔ اور اللہ کریم، مولا کریم جب دنیا میں چھپا لیتا ہے تو اپنی رحمت سے بخش بھی دے گا۔ اللہ اکبر! اور ہم پھر رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو دنیا میں اپنی ستاری سے چھپا رہا ہے، اب ذرا غور کریے آخرت میں اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو بندوں کے ساتھ دیکھو، مولا کریم نے اپنے بندوں کو، ان انسانوں کو دوزخ میں جھونکنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے اعمال اور اپنے کردار اور کریکٹر کی وجہ سے دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اس کی رحمت تو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کر جنت میں لے جانے کے لیے منتظر ہے۔ قیامت میں کس قدر اس کی وسیع رحمت ہوگی، دنیا میں جب اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہماری معصیتوں کو چھپا لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جعل اللہ رحمت مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وسیع کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے رحمت میں روک لیے ہیں،
اور روئے زمین پر ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اتارا ہے، اسی ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے۔ وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرْحَمُ الْخَلَائِقُ، تو اسی ایک جز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تراحم کا جذبہ دیا ہے، رحم کا جذبہ دیا ہے۔ انسان پہ جو رحم کرتا ہے، ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے بے قرار، باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے بے قرار، باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بے قرار، ماں اپنی اولاد کی محبت میں بے قرار، خاندان پہ تراحم، پڑوسی پہ رحم کرتا ہے، جانور اپنی ماں اپنے چوزے پہ رحم کرتے ہیں۔ یہ ساری جو رحمتیں ہم دیکھتے ہیں، شفقتیں دیکھتے ہیں، جو دیا اور ترس دیکھتے ہیں دنیا میں، ہم اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ تَتَارَمُ الْخَلَائِقُ، اللہ اکبر، ایک خطرناک جانور اپنے بچے سے اپنے کھر کو روک ہٹا لیتا ہے، خطرناک سے خطرناک، خوخار سے خوخار جانور اپنے بچے کو درندہ پالتا ہے، اسی ایک رحمت کا، اسی ایک حصے کا یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں حیوانات، جانوروں اور انسانوں پر وہ ایک حصہ بانٹا گیا ہے، اسی ایک حصے کا یہ کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس جو ایک حصہ اس نے دنیا میں بندوں پر بانٹا ہے اس کو بھی لے لے گا، اور وہ 99 حصے جو خزانہ رحمت میں اس نے روک رکھے ہیں ان کے ساتھ ملائے گا، پھر ان 100 حصوں سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے بندوں پہ ترحم رحم فرمائے گا۔ تو کیا حال ہوگا اس کی رحمت کا، کیا حال ہوگا اس کے احسان کا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب رحمت میں بخشش و معافی کے کئی خزانے ہیں، ان میں سے ایک خزانہ یہ آیت مبارکہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس کے عفو و معافی کو فضل سے لازم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی 6666 تقریباً آیات مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی آیت مبارکہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی رحمت للعالمین کی شان میں فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پیارے حبیب تمہارا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ اس لیے آپ کی شان میں فرمایا گیا، اللہ رب العزت مولا کریم نے اپنے ہر نبی اور رسول کو اپنی رحمت کے بعد حصے یا بعض احکام کا مظہر بنایا ہے، کل رحمت کا مظہر نہیں بنایا ہے، کل احکام رحمت کا مظہر نہیں بنایا ہے، کل جو 100 حصے رحمت کے ہیں ان کا مظہر نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے ہر نبی ہر رسول کی جو دعوت نبوت تھی، ان کی دعوت کسی قوم یا قبیلے کے ساتھ مخصوص رہی ہے۔ کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی کسی حصے کا نبی، کوئی کسی حصے کے نبی۔ لوط کا حلقہ دعوت اور تھا، شعیب علیہ السلام کا حلقہ دعوت اور تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے آپ کے نبی جن کے ہم غلام ہیں، جن کا ہمیں امتی بنایا ہے، اپنی کل رحمت یہ حقیقت رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں کے یہ حقیقت رحمت کے مظہر بن کے آئے ہیں دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک سر پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج زرعی رکھا ہے۔
یہ آپ ہی کے شان میں فرمایا گیا، اما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ اپنے ہی کے لیے رحمت نہیں تھے، سب کے لیے رحمت تھے۔ یہ تو دنیا میں آپ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کا اظہار بروز قیامت اپنے حبیب کو شفاعت کبریٰ کا تاج زرعی دے کر کہ تمام انسانوں پر آپ کی سیادت و قیادت کو ظاہر فرمائے گا، حتیٰ کہ انبیاء، فرشتوں، اولیاء، عارفین، مومنین کاملین میں سے جو بھی شفاعت کریں گے وہ سب نبی پاک کی شفاعت کے بعد ہی کریں گے۔ تو ہم نکموں گنہگاروں کو نبی پاک کہ ہم غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مطلقہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا سب گناہ ان کی شفاعت سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ تامہ یا کل رحمت کی حقیقت کے مظہر ہیں۔ بس یہ ہے کہ انیبوا الی ربکم، تم گناہوں سے توبہ کر کے مولا کریم کے آستانے کی طرف پلٹ کر تو آؤ۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرماؤ یا عبادی، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے۔ دیکھیے عبادی، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادی فرمایا ہے، معصیت گناہ میں آلودہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادی فرمایا ہے، حلقہ عبدیت سے نکالا نہیں ہے، اپنے بندوں کی جماعت سے نکالا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نیکوکار میرے بندے ہیں، پرہیزگار میرے بندے ہیں، شب زندہ دار عابد میرے بندے ہیں، صائم النہار میرے بندے ہیں، بلکہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا وہ بھی میرے بندے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا حاجی میرے بندے ہیں، نمازی میرے بندے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دینے والے میرے بندے ہیں، صرف نہیں، عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان بے شمار مخلوقات میں مکرم ترین، محترم ترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو مخلوق ہیں، ایک مخلوق فرشتے ہیں اور دوسرے مخلوق انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے بل عباد مکرمون، وہ میرے محترم مکرم بندے ہیں۔ اور کریے، یہ دو مخلوق، خدا بند قدوس کی دو مخلوق کمال رحمت ہے، کمال ہے ان میں، مکرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب انبیاء، رسول انسانوں اور فرشتوں میں بنائے ہیں، کسی اور مخلوق میں نبی اور رسول نہیں بنائے گئے۔ بے شمار مخلوق کی انواع و اقسام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب انبیاء، رسول انسانوں اور فرشتوں میں بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن غور کریے، جو انسان کے شرف و عزت کا مقصد ہے، غائط ہے، انسان مشرف کس وجہ سے ہے، انسان کو محترم کس وجہ سے بنایا گیا ہے، فرشتوں کو محترم کس وجہ سے بنایا گیا ہے؟ فرشتے اس لیے محترم ہیں کہ وہ عبد عبادت ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتے ہیں۔ جو فرشتہ جس وقت سے پیدا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اور اس کی عبادت میں مشغول و مصروف ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو
وصف خدمت دیا ہے، وصف عبادت سے متصف فرمایا ہے۔ وہ ہر وقت عبادت میں، خدمت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی سے نہ اکتاتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف جو وصف ملا ہے وہ وصف خدمت ملا ہے، وصف عبادت ملا ہے، اسی لیے ان کو مشرف کیا۔ بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اس لیے عبد مکرم ہیں کہ یہ عبد خدمت ہیں، یہ عبد عبادت ہیں۔ لیکن انسان ذرا غور کرے اپنے شرف پر، غور کرے اپنی عزت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو وصف عطا فرمائے ہیں، انسان کا شرف اور انسان کی عظمت اور انسان کی عزت و بزرگی، دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ فرمائی ہے کہ انسان عبد عبادت کے ساتھ ساتھ عبد محبت بھی ہے۔ فرشتے صرف عبد خدمت ہیں، عبد عبادت ہیں، لیکن عبد محبت نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصف عبادت اور وصف خدمت کے ساتھ ساتھ جذبہ محبت کا وصف بھی عطا فرمایا ہے۔ انسان میں محبت کرنے کا، کسی پر مر مٹنے کا، کسی پر اپنی ہر چیز فدا کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ انسان کے اندر دو وصف ہیں، ایک وصف خدمت اور وصف عبادت، اور دوسرا وصف محبت۔ فرشتوں میں وصف محبت نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریے، محبت ایسا وصف ہے جو اللہ تعالی کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ عبودیت اور خدمت، بندگی اللہ پاک کا وصف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بندگی کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت، کسی کی خدمت کرتا نہیں ہے۔ کل مخلوق اللہ تعالیٰ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خاص وصف ہے، جو خاص خوبی ہے، جو خاص کمال ہے، وہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں کو صرف وصف خدمت دیا گیا ہے، اور انسان کو وصف خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو وصف محبت بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرماتا یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو بندے عبد خدمت ہوتے ہیں، عبد عبادت ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریے، حقیقت میں وہی انسان با کمال ہے، وہی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم مستحق ہے جو خدمت کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں میں آیا ہے، ایک جگہ اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت جتنی کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے نہیں ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں پر ایک چڑیا اپنے چوزے اور اپنے بچے کے لیے بے چین و بے قرار تھی، ایسے ہی کسی مقام پر ایک ہرنی اپنے بچے کے لیے شکاری اس کو پکڑ لیا، بے چین و بے قرار تھی۔ تو ایسے کئی موقعوں پہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ ہرنی یا یہ چڑیا اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، جس طرح سے یہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ فرشتے عبد خدمت ہیں، وہ خدمت سے اکتاتے نہیں ہیں، وہاں گناہ، معصیت اور شہوت، خواہش کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وصف محبت کے ساتھ ساتھ شہوت اور خواہش کا مادہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اب شہوت سے نکال کر طاعت و بندگی، عبادت اور خدمت میں لگانے کے لیے یہ کون سی چیز آسان کرتی؟ تو طاعت و بندگی یا خدمت یا دین کو جو چیز انسانوں پر، بندوں پر آسان بنا دیتی ہے،
وہ محبت ہے۔ نماز کو آسان محبت کرتی ہے، روزے کو آسان محبت کرتی ہے، اپنا کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خرچ کر دینا یہ محبت آسان کرتی ہے۔ ورنہ انسان کو فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب خدا سے محبت ہوتی ہے تو مال قربان کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اہل بیت مولا علی، فاطمہ زہرا، امام حسن و حسین کی شان میں یہ وارد ہے، نطعمکم لوجہ اللہ، ہم روزے پہ روزہ رکھیں گے اور تمہیں اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ گناہ و معصیت سے نفرت جو دل میں پیدا کرتی ہے وہ محبت کرتی ہے۔ دنیا کی محبت کو بھی ایک ایک ذرے کے طور پر مومن کے دل سے نکالتی ہے تو وہ خدا کی محبت نکالتی ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی عظمتوں اور عزتوں کے تمغے کو بھی نگاہ سے گراتی ہے تو وہ خدا کی محبت گراتی ہے۔ جب خدا کی محبت انسانوں کو ہوتی اور بڑے بڑے امتحانوں میں انسان جب کامیاب ہوتا ہے، قدم جمائے رہتا ہے اور اس کے دل کو تھامے رہتی ہے تو وہ خدا کی محبت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں محبت الہی ہے۔ جب انسان کا دل محبت الہی سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کو نہ کوئی طاقت مروب کر سکتی ہے، نہ کسی کا جلال مروب کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے حسینوں کا حسن و جمال بھی اسے مسحور نہیں کر سکتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بات اور ہم یہاں پر عرض کریں، قاعدہ اور قانون ہمیشہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ صحابہ اکرام بہانے نہیں ڈھونڈتے تھے، آج ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ چیز مستحب ہی تو ہے، یہ چیز سنت ہی تو ہے، مستحب و سنت کہہ کر ہم بچنا چاہتے ہیں، صرف فرض و واجب کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان قاعدے قانون کا پھر پابند رہنا چاہتا ہے تو پھر بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن محبت خدمت کے گوشے تلاش کرتی ہے، محبت خدمت کے راستے تلاش کرتی ہے۔ صحابہ کو خداوند قدوس سے محبت تھی، نبی پاک سے محبت تھی، اس لیے صحابہ ہر وقت خدمت اور عبادت کے طرح طرح سے موقع ڈھونڈتے تھے۔ اللہ اکبر! قاعدہ و قانون محبت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ قاعدہ چور دروازے تلاش کرتا ہے، قانون چور دروازے پیدا کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، اور قانون اکتا بھی جاتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، لیکن محبت نہ تعویلیں تلاش کرتی ہے نہ اکتاتی ہے۔ مکتبہ عشق کا دستور جالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد رہا۔ محبت میں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اکتاہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! محبت بیگانہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کے پیارے حبیب اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی من الماء البارد۔ اے اللہ، اپنی محبت میرے نزدیک میری جان سے زیادہ، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ کر دے۔ ایک اور آپ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی۔ اے اللہ، اپنی محبت میرے دل میں تمام چیزوں سے محبوب تر فرما۔ اللہم اجعل خشیتک اخوی الاشیاء عندی۔ اے اللہ، اے مولا، اور اپنا ڈر، اپنا خوف میرے نزدیک تمام خوفوں سے بڑا کر دے۔ وقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک۔ اے میرے رب، اے میرے کریم، اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر اتنا پیدا کر دے کہ دنیا کی حاجتیں مجھ سے دور ہو جائیں۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ عَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ۔ اور اے میرے رب، اے میرے کریم، جب دنیا والوں، دنیا پرستوں کی آنکھیں ان کی دنیا کی دولتوں سے ٹھنڈی کر تو تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر، میری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہوں۔ اللہ اکبر! محبت عجب چیز ہے۔ اب دے محبت بنو، اب دے
قاعدہ قانون اور صرف عبد خدمت مت بنو، بلکہ اس امت کو اس وقت ضرورت ہے کہ امت عبد خدمت کے ساتھ ساتھ عبد عبادت کے ساتھ ساتھ عبد محبت بنے۔ محبت کیا ہے؟ محبت زخم بھی ہے اور محبت مرہم بھی ہے، محبت راستہ بھی ہے اور محبت منزل بھی ہے۔ عاشقاں را خستگی راہ نیست، عشق خود راست و ہم خود منزل۔ جو محبت آشنا ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، وہ نہ زخم دیکھتے ہیں نہ راستوں کے کانٹے دیکھتے ہیں۔ عشق و محبت خود ہی راستہ ہے، خود ہی منزل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عبد محبت بنائے۔ اور ہم اس گفتگو کو بھی آدھا چھوڑتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور ایک نقطہ ابھی دو چیزیں اس آیت کی باقی ہیں وہ ہم آئندہ اتوار کو عرض کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ رحمان رحیم، دل مارا کن مستقیم، کریم آکار سادہ بندہ نواز، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں عبد خدمت اور عبد عبادت کے ساتھ ساتھ عبد محبت بنا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت ہمیں سب چیزوں سے زیادہ محبوب بن ہمارے دلوں میں فرما۔ ہاں تیری محبت ہمارے دلوں میں سب محبتوں سے محبوب تر ہو، اور تیرا خوف سب خوفوں سے بڑھ کے ہو۔ مولا ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ مولا ہم پر رحم فرما، ہمارے اہل و عیال، اولاد، بھائی، برادران، عالم اسلام، کل عالم پر رحم فرما۔ اس وبا، آفات و وباؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب الدنیا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدارین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ۔